بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں استعمال کرنے کی تلقین بھی کی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ جس طرح قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی بے پناہ نشانیاں رکھی ہیں، تو ہے کوئی غور کرنے والا؟ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں بے تحاشا نشانیاں دی گئی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے غور کرنا ہے۔ قرآن بھی آسان ہے اور احادیث بھی، لیکن صرف اخلاص کی ضرورت ہے اور حقیقت پسندی کی ضرورت ہے، اور اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنے موضوع کا آغاز ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے ہمیں حضرت امام مہدی کے آنے تک مسلمانوں کے اوپر حکمرانی والے ادوار بتائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، نبوت کے بعد ایسی خلافت ہوگی جو نبوت کے منہج پر ہوگی، اس کے بعد ظلم والی بادشاہت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد سرکشی اور جبر والی بادشاہت ہوگی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد نبوت کے منہج پر خلافت ہوگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث میں نبوت کے بعد 3 مختلف طرز حکمرانی کو بیان فرمایا گیا، جس میں سب سے پہلے خلافت راشدہ کا دور ہے جو نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور تھا، جسے دوسری احادیث میں 30 سال کا عرصہ بتایا گیا، اور اس 30 سال کی خلافت جو نبوت کے منہج پر تھی بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا گیا کہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2.25 سال، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال، حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال، اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 5.25 سال، اور حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 7 ماہ، یہ سب کل ملا کر پورے 30 سال بنتے ہیں، اور یہی خلافت راشدہ کا دور ہے جو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، جو خلافت نبوت کے منہج پر تھی۔ اب ہم اس پہلی حدیث کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کے 30 سال کے بعد ظلم والی بادشاہت کا آغاز ہوا، جو بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا، اور ملوکیت کا یہ دور سن 661 سے شروع ہوا اور سن 1517 تک رہا، اور اسی طرز حکمرانی پر خلافت عثمانیہ بھی حکمرانی کرتی رہی، جن کی حکمرانی سن 1922 تک قائم رہی۔ یعنی خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور کے بعد سے لے کر 1922 تک مسلسل مسلمانوں پر اس حدیث کے مطابق ملوکیت مسلط رہی، جس میں خیر بھی تھی اور ظلم بھی۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے سرکشی اور جبر والی بادشاہت کا، اور یہ سرکشی اور جبر والی بادشاہت کا آغاز آل سعود سے ہوتا ہے، جنہوں نے 1924 میں مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سعود خاندان کے نام پر پورے ملک کی بنیاد 1932 میں رکھی، جسے سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ لیکن احادیث کے مطابق بہر صورت مسلم حکومت ظالم بھی ہو تو پھر بھی مسلمانوں کو ایک جماعت بن کر رہنے کا ہی حکم ہے، چاہے کہ وہ ظالم اور سرکش حکومت کل عام کفر کا ارتکاب کریں۔ اور اب یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں رہی کہ اس وقت عربوں کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کفار کے ساتھ نرم اور مسلمانوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں، اور اسرائیل جس سے جہاد کر کے فلسطین کو آزادی دلوانی تھی، اسی اسرائیل سے اچھے مراسم قائم کرتے ہوئے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔
جس طرح موجودہ دور میں عرب سپرنگ کے نام سے بہت سے عرب ممالک میں خانہ جنگی کروائی گئی جو کہ اب بھی جاری ہے، اسی طرح خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے عرب ریولٹ کے نام سے ایک تحریک چلوائی گئی، جس میں سر عام برطانیہ اور یہودی زائنسٹ لابی شامل تھی، اور ان کی طرف سے ایک شخص جس کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، اس شخص نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اس شخص نے حسین بن علی الہاشمی جو مکہ کے امیر تھے ان کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف تحریک چلائی، جس میں لسانی اور نسلی بنیاد پر عربوں کے اندر نفرت کے جذبات کو ابھارا گیا، اور انہیں اس بات پر ابھارا گیا کہ ترک قوم کا کوئی حق نہیں کہ عرب کے حکمران بنے، اور حسین بن علی الہاشمی سے یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں عربوں کا بادشاہ بنایا جائے گا، اور لارنس آف عربیہ یعنی تھامس ایڈورڈ لارنس، جس نے حسین بن علی الہاشمی کے بیٹے فیصل کا مکمل اعتماد حاصل کیا اور اس کا رائٹ ہینڈ بن کر باقاعدہ طور پر خلافت عثمانیہ پر عرب کی سرزمین پر حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا، جس میں 2.5 سال تک مدینہ منورہ کا محاصرہ بھی کیا گیا، جسے سیج آف مدینہ کہا جاتا ہے، اور بالآخر ترکوں کو عربوں کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اسی دوران پہلی جنگ عظیم کا ایک بڑا ہدف حاصل کر لیا گیا جو کہ خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے مقصد میں کامیابی کے بعد حسین بن علی الہاشمی کو بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اسے منظر سے ہٹانے کے لیے آل سعود کو آگے لایا گیا، کیونکہ آل سعود کے عبدالعزیز نے فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو دینے کی کھلے عام برطانیہ سے حامی بھری، جس کی وجہ سے یہودی لابی آل سعود کے حق میں ہو گئی، جس کے نتیجے میں سعودی عرب وجود میں آیا۔ یوں تو آل سعود سن 1904 سے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف گوریلا وار میں نمایاں کردار ادا کرتی آ رہی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں برطانیہ اور یہودی زائنسٹ لابی کی مکمل حمایت درکار تھی، جو کہ فلسطین کے سودے کے بغیر ممکن نہ تھی، اور برطانیہ اور یہودی زائنسٹ لابی کی مدد سے انہوں نے حسین بن علی الہاشمی اور دیگر رکاوٹوں کو زور بازو ہٹا دیا۔ لہٰذا اس طرح اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سرکشی اور جبر والی طرز حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اسی جبر اور سرکشی والی حکمرانی کی وجہ سے ہی پچھلے 98 سالوں سے امت کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج مظلوم کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں، آج ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی موجود نہیں۔ اور یہ وہ طرز حکمرانی ہے جس کے بعد حدیث مبارکہ ہمیں خلافت علی منہاج النبوہ کی نوید سناتی ہے، جو حضرت امام مہدی کی خلافت ہے، یعنی بہر صورت آل سعود کی حکومت کا خاتمہ ظہور مہدی ہی سے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم مختلف احادیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دور موجودہ حالات سے کتنی دور ہے۔ دور فتن کی احادیث میں ہمیں ملک شام یعنی سیریا کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، جب ملک شام میں خرابی اور فساد پیدا ہو جائے گا تو میری امت میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے، جسے حدیث مبارکہ میں وہن کا دور کہا گیا ہے، یعنی جہاد سے دوری، موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ ملک شام کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس پر کچھ بہت ہی حیران کن طور پر احادیث میں ذکر ملتا ہے، جس میں ایک حدیث جو نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شام میں ہونے والے فتنے کی ابتدا بچوں کی کھیل کود سے ہوگی، اور یہ فتنہ و فساد حضرت امام مہدی کے آنے تک نہیں رکے گا۔ حدیث مبارکہ کی یہ بات پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ ملک شام میں فساد کا آغاز چند بچوں کے دیوار پر الفاظ لکھنے سے ہوا، جو انہوں نے بشار الاسد کے خلاف لکھے تھے، جس پر ان بچوں کو اٹھا لیا گیا اور بے پناہ تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پروٹیسٹ شروع ہوا، جس میں زیادہ تر بچوں کے والدین اور رشتہ دار موجود تھے، اور ان پر کھلے عام حکومت کی جانب سے
تشدد کیا گیا، جس کے بعد پروٹیسٹ میں شدت آتی گئی اور اسی طرح حکومت کی جانب سے کھلے عام قتل و غارت کی گئی، اور آج ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ملک شام میں ہونے والے مظالم کے اعداد و شمار بہت ہی بھیانک ہیں۔ انسان انسانیت کو بھول چکا ہے۔ ملک شام کے حالات کو ہم صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ عراق معاشی طور پر تباہ ہوگا اور پھر شام یعنی سیریا معاشی طور پر تباہ ہوگا، اور پھر ایک خلیفہ آ کر مال تقسیم کریں گے۔ اب اس حدیث میں خلیفہ کا آ کر مال تقسیم کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ خلیفہ کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، تو یہ بات ہمیں ترمذی کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے، جس میں باقاعدہ حضرت امام مہدی کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی آ کر امت میں مال تقسیم کریں گے۔ اب ہم عراق کی کرنسی کی ویلیو دیکھتے ہیں، جو سن 2002 میں امریکہ کی عراق انویژن سے پہلے تھی۔ ایک عراقی دینار کے بدلے $3.2 ملتے تھے، اور آج 1462 عراقی دینار کے بدلے $1 ملتا ہے، جس سے عراق کی معاشی تباہی ثابت ہوتی ہے۔ سیریا میں سول وار سے پہلے $1 کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈز ملا کرتے تھے، لیکن اب 1256 سیرین پاؤنڈز کے بدلے $1 ملتا ہے، جس سے سیریا کی بھی معاشی تباہی ثابت ہوتی ہے۔ مزید ایک اور حدیث سے ہمیں بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم میں سے ایک ٹکڑی یمن میں، ایک عراق میں اور ایک شام میں لڑ رہی ہوگی، اور اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کو لازم پکڑنا، کیونکہ شام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، اور موجودہ دور میں اہل شام اس وقت مصیبت میں ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اب اسی حدیث سے ایک تو ان 3 ممالک کی خانہ جنگی کی صورتحال واضح ہوتی ہے، جو کہ دور حاضر میں ہمارے سامنے ہے، یعنی یمن بھی اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہے، اور عراق بھی خانہ جنگی کا شکار ہے، اور سیریا بھی خانہ جنگی کا شکار ہے، اور ان تینوں ممالک میں حرج کی صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے۔ اور حرج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور فتن ہی کی نشانی بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم میں حرج ہو جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق حرج مسلمانوں کی خانہ جنگی کا نام ہے، جس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور یہ صورتحال 2005 کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوئی، جس میں عراق، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، یمن، شام، یہ تمام ممالک شامل ہیں جو اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ حرج کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ایک بہت ہی حیران کن حدیث ملتی ہے جو نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5واں مر جائے گا تو تم میں حرج ہوگا، اور جب 7واں مر جائے گا تو اس کے بعد حضرت امام مہدی آئیں گے۔ تو 5واں بادشاہ جو کنگ فہد تھا وہ 2005 میں مرا، اور اس کے بعد ہی مسلمانوں میں حرج کی صورتحال پیدا ہوئی جو کہ شدت اختیار کرتی گئی، اور 7واں بادشاہ اس وقت کنگ سلمان ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم سنن نبی داؤد کی حدیث کے ساتھ ملائیں، جس حدیث کا آغاز خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی حضرت امام مہدی سے ہوتا ہے، یہ دونوں حدیث میں 2 چیزیں ہمیں کامن ملی، اور اسی کے ساتھ ہم مستدرک کی صحیحین میں جو حدیث 3 شہزادوں کی لڑائی والی حدیث ہے اس کو ملائیں،
اس میں بھی 3 شہزادوں کے آپس میں لڑنے کی بات ملتی ہے، اور اس حدیث کا اختتام بھی حضرت امام مہدی پر ہوتا ہے۔ تو یہ 3 احادیث کو اگر آپ ملائیں گے، ایک نعیم بن حماد کی، ایک سنن نبی داؤد کی، اور ایک مستدرک کی صحیحین کی، جو کہ صحاح ستہ میں بھی 3 شہزادوں والی حدیث موجود ہے، ان تینوں احادیث کو ملائیں تو 7واں بادشاہ یعنی کنگ سلمان جب اس کی وفات ہوگی، اس کے بعد اختلاف ہوگا، اور 3 شہزادے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، محمد بن سلمان، احمد بن عبدالعزیز، محمد بن نائف، اور ان میں اس وقت سخت کشیدگی کے حالات ہیں، اور محمد بن سلمان نے احمد بن عبدالعزیز کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے، اور محمد بن نائف کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ آنے والے حالات اس چیز کو مزید واضح کریں گے کہ آگے صورتحال کیسے اس اختلاف کی طرف جاتی ہے جس اختلاف کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اگر ہم اس ساری وضاحت کو انصاف کے ترازو میں تولیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کے ظہور کے بہت قریب ہیں، اور اس کو ہم اپنے چینل پر مختلف انداز میں مختلف احادیث کے ساتھ بڑی وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ تباہی کا شکار ہے اور مظلوم مدد کے منتظر ہیں، فتنے سر اٹھا رہے ہیں، قرآن کو جلایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، پر امت کا کوئی لائحہ عمل سامنے نظر نہیں آتا۔ فلسطین مدد کے لیے پکار رہا ہے، یمن، شام، عراق، صومالیہ، برما، سوڈان، لیبیا، کشمیر، یہ سب ممالک مدد کے منتظر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں کہیں بھی ان کی مدد کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا ظالم کا ظلم روکنے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کروانے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ المیہ تو یہ ہے کہ نہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہم اسلام کے تقدس کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ ظہور مہدی اب بہت قریب ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور سچے دل سے اللہ سے جہاد کی سربلندی کے لیے گڑ گڑائیں، اور اپنے آپ کو جانی اور مالی دونوں طرح سے جہاد کے لیے تیار کریں۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اور اللہ کے فیصلے دور فتن کی احادیث میں موجود ہیں۔ دور فتن کی احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب باطل سے ٹکرانے کا وقت قریب ہے، اب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت قریب ہے۔ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اسلام کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔